اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان الذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضل ویہدی الی عذاب السعیر۔ پچھلے سبق میں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایک گروہ لوگوں کا ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، اس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، اپنی خواہش اپنی سوچ کے مطابق وہ رب کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں، جی اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ انہیں رب کی شان کا، طاقت کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، رب کے ساتھ ان کا تعارف نہیں ہے، لیکن باتیں وہ بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اس علم وحی سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم سے دور ہیں، یہ سب کے سب شیطان سرکش کے پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اور شیطان کی نہیں، جو بھی دنیا میں سرکش ہے، جو اپنی مرضی پہ چلنے والا اللہ کا نافرمان ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی علم، قرآن کا علم، دین کا علم انسان کو شیطان سے بچاتا ہے، اور بے علم شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ آج اس چیز کی ہمیں مسلمانوں کو، سب کو، ہمیں اور ہماری نسلوں کو بہت ضرورت ہے کہ ہم اس علم کو سیکھیں اور شیطان کے وار سے بچیں، کیونکہ اس قرآن کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر انسان شیطان سے نہیں بچ سکتا۔ وہ بڑے اس کے پاس حربے ہیں، بڑے طریقے ہیں، وہ نیکی کرنے ہی نہیں دیتا، اور اگر کبھی انسان نیکی کر لے تو پھر اس کے بعد وہ بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لے کے آتا ہے، اور کروانے کے بعد اس دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ جب تک ضائع نہیں ہو جاتی اس کو امن نہیں آتا، اس کو چین نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیہ، اے انسان ذرا غور کر، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے، لکھ دی گئی ہے، علیہ، ایسے لوگوں کے اوپر جو سرکشوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا، انہ من تولاہ، کہ اگر یہ ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، دوستی ہوگی، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو پس بے شک وہ ان کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ اگر آپ یاد کریں تو نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب میں فرمایا کہ اس کے عمل غیر صالح ہیں، یعنی وہ نوح علیہ السلام کو نبی بھی مانتا تھا، اللہ کو رب بھی مانتا تھا، توحید بھی مانتا تھا، مگر اس کی محبت، اس کی دوستی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے جو طریقہ کار تھا، جو اعمال تھے، وہ ان لوگوں کے مطابق تھے جو اللہ کے نافرمان، اللہ کے دشمن اور نوح علیہ السلام کے دشمن تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس کا جو انجام ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا، نیک لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، اس قرآن کا دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک سیرت کا دوست، صحابہ اکرام کے اعمال پڑھنے والا، اصحاب کے زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کرنے والا، اس کو وہاں سے وہی کچھ حاصل ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دوست ان کو گناہ کر دیں گے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا آج دنیا میں کہ جی دین کو الگ کر دو، بڑی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ الگ ہوگا تو دنیا میں ہم بہت ترقی کر جائیں گے۔ ایسی ترقی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس ترقی کے اندر قرآن نہ ہو، جس ترقی کے اندر رب نہ ہو، جس کے ترقی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے نہ ہو۔ ایسی ترقی دنیا کے اندر بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا باعث ہے۔ ترقی تو فرعون نے بھی کی تھی، ہم نے پڑھا تھا، اس نے اپنے ملک کو عظیم ملک بنا دیا تھا، بڑی تہذیب یافتہ ملک، نہریں چل رہی ہیں، نظام بہترین ہے، سب کچھ مل رہا ہے، معاشی فراوانی ہے، ان کو، لوگوں کو کوئی تنگی تکلیف نہیں ہے، سوائے بنی اسرائیل کو تو انہوں نے جان بوجھ کے غلام بنایا ہوا تھا۔ یہ ترقی کسی کام کی ترقی نہیں ہے اگر اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ ناراض ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ لے کے جائیں گے، ان کو ہدایت دیں گے، رہنمائی کریں گے عذاب کی طرف، عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف۔
اللہ کے نافرمان، اللہ کے سرکشوں کے ساتھ جو چلے گا اس دوزخ کے عذاب میں جائے گا، یہ اس کو وہاں پہنچا کے چھوڑیں گے۔ یعنی جو راہبر دنیا میں چنیں گے اسی راہبر کے پیچھے چلیں گے، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو نافرمانی کی طرف لے جائے گا۔ تو ایمان کا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا راہبر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہمارا راہبر یہ قرآن اور دین کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی رہبر نہیں، اس کے علاوہ جس کو پیچھے بھی چلیں گے وہ گمراہ کرے گا اور عذاب تک لے کے جائے گا۔ یہی رہبر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذات، اور پھر آپ کے ذریعے سے ہمارے تک قرآن پہنچے۔ جس نے قرآن کو رہبر بنا لیا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہبر بنا لیا، تو وہ تو جنت میں جائے گا، وہ جائے گا یہدی الی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ، سیدھے رب کے ساتھ اور رب کے راضی نامے کی طرف سے، اور اس کے علاوہ باقی سارے۔ تو اس لیے بڑے غور و فکر کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا راہبر رہنما کون ہے، ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ نفس کی مان رہے ہیں، شیطان کی مان رہے ہیں، برادری کی مان رہے ہیں، کنبے کی مان رہے ہیں، یا اپنے گھر والوں کی مان رہے ہیں؟ یہ سب کے سب اگر بھٹکے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں بھی بھٹکا دیں گے۔ یا ایہا الناس، اللہ پاک پوری انسانیت سے مخاطب اور فرماتے ہیں، اے تمام کے تمام انسانوں، اے سب لوگو، ان کنتم فی ریب من، اگر تم ہو شک میں، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے، کس میں؟ البعثی، ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ، دوبارہ زندگی پہ، مرنے کے بعد دوبارہ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس میں پہلے سور پہ تو قیامت کے آغاز ہو جائے گا، دوسرے سور پہ پھر سارے کے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سور پہ پھر یہ دوبارہ لوگ اٹھیں گے۔ تو یہ جب تیسرا سور پھونکا جائے گا تو اگر کسی کو ذرہ برابر بھی شک ہے اس بات کے بارے میں کہ زندگی بعد از موت بھی ہے، دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یا یہ ممکن نہیں ہے کسی ہستی کے لیے، نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی اگر تمہاری یہ سوچ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر میری ایک مثال سنو اور اس کے بعد پھر دوسری مثال سنو۔ اللہ دو مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے انسان کی ابتدا کی مٹی سے، آدم علیہ السلام کو جد امجد جو ہمارے ہیں، اللہ پاک نے ان کو زمین سے مٹی لے کے اس سے عرق نکال کے اس سے بنایا۔ ہم نے انسان کی خلق کی ابتدا کی آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور آدم علیہ السلام کو جو پہلا انسان ہے اس کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، اس کے بعد پھر انسانوں سے انسان پیدا ہوئے ایک نطفے کے ذریعے سے، ایک بوند کے ذریعے سے، جو انسان خوراک کھاتا ہے اسی سے بنتی ہے، اور میرا رب ہی بناتا ہے، پھر اس سے نسل انسانی چلی، جو ایک بوند ہے، اور اتنا ہی چھوٹی بوند ہے، اتنا چھوٹا نطفہ ہے، جراثیم ہے، جس سے انسان بننا شروع ہوتا ہے کہ وہ عام آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اس کے لیے خوردبین چاہیے، اس سے وہ نظر آتا ہے، اتنا باریک سا ہے، یعنی تصور سے بھی بڑا۔ خوردبین کب ایجاد ہوئی؟ اس سے پہلے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ثم من علقۃ، پھر اس جراثیم جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، پھر اس سے ہم ایک جمے ہوئے خون کی طرح سے اس کو لوتھڑے میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ میرا رب کرتا ہے۔ ثم من مضغۃ، اور پھر ہم اس گوشت کے ٹکڑے کو، اس کے خون کے اس چھوٹے سے ذرے کو، ایک پھٹکی کو تبدیل کر دیتے ہیں ایک گوشت کے ٹکڑے میں، اور یہ مدغتاً اتنا گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جتنا ایک نوالا ہوتا ہے، اس کے برابر بنا دیتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے دست شفقت سے پیدا فرمایا تھا، اسی طریقے سے آج بھی انسان بغیر کسی اور انٹرفیرنس کے اللہ پاک خود اپنی نگرانی میں انسان کی تخلیق فرماتا ہے، اللہ کی براہ راست نگرانی میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے، پھر اس کو گوشت میں تبدیل کر دیتے ہیں، مخلقتاً اس کے اوپر نشانات ڈال دیتے ہیں، کہاں سے بازو نکلتے ہیں، کہاں سے ٹانگیں بننی ہیں، کہاں سے سر بننا ہے، کہاں سے اور باقی جسم کے اعضاء بننے ہیں، اس کو ہم نشان زدہ کر دیتے ہیں۔ وغیر مخلقۃ، اور جب ہماری مرضی ہوتی ہے ہم اس پہ نشان نہیں بھی لگاتے، اور جو بنانا چاہتے ہیں اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایمبریالوجی کی اصطلاح میں کہلاتے ہیں، ڈاکٹر نور نے بڑی ہی تفصیل سے سکھا ہے کہ اس نطفے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے تک کوئی انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب خود بخود اللہ کی قدرت کر رہی ہوتی ہے، اور جو کچھ میرے رب نے کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ غیر مخلق لِنُبَيِّنَ لَكُمْ،
یہ اللہ پاک تمہارے سے بیان کر رہے ہیں اپنی خلق کا طریقہ، جو اللہ پاک جس طریقے سے انسان کو خلق کر رہے ہیں، جن مراحل سے گزارتے ہیں، وہ اپنی خالقیت اللہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں خالق ہوں اور یہ میرا طریقہ بنانے کا ہے، بتا انسان تو کہاں کھڑا ہے۔ یہ سورہ المومنون میں یہ مضمون پھر اور کھل کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بتائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی لگا بندہ نظام نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا اپنے کنٹرول میں نظام ہے، اللہ کی براہ راست نگرانی میں اور اللہ کی قدرت سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق کے سارے مراحل، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ سب میرے اللہ فیصلے کرتے ہیں کہ کس کو تخلیق تک پہنچانا ہے، کس کو مکمل کرنا ہے، یعنی جراثیم سے پھر خون کا پھٹکڑی بننا، اس کے بعد گوشت بننا، اسی گوشت سے پھر انسانی ہڈیاں بنتی ہیں جو کتنی مضبوط ہو جاتی ہیں، یہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد کس کو کتنی زندگی دینی ہے، مردہ پیدا کرنا ہے، زندہ پیدا کرنا ہے، یہ سارے کے سارے میرے رب کے فیصلے ہیں۔ کسی کو گونگا پیدا کرنا ہے، کسی کو زبان دینی ہے، کسی کو خوبصورت پیدا کرنا ہے، کسی کو بدصورت پیدا کرنا ہے، کسی کو کس رنگ میں پیدا کرنا ہے، کس کو مکمل پیدا کرنا ہے اور کس کو نامکمل پیدا کرنا ہے، کوئی گونگا پیدا ہو رہا ہے، کوئی بہرا پیدا ہو رہا ہے، کوئی اور جسمانی نقائص کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، یہ سب فیصلے میرے رب کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کس کو غیر معمولی صلاحیتیں دینی ہیں اور کس کو اللہ پاک نے عام انسانوں جیسی صلاحیتیں دینی، یہ سب میرے رب کے فیصلے ہیں۔ کون مرد ہوگا کون عورت ہوگا یہ بھی کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، آج تک کسی کا نہیں ہے۔ اس نے زندگی میں کتنی سانسیں لینی ہیں، ایک سانس لینی ہے، چند سانسیں لینی ہیں، مہینوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے، ہفتوں کے حساب سے، سالوں کے حساب سے، یا اس کو اللہ پاک نے لمبی عمر دینی ہے، یہ فیصلے سارے کے سارے میرے رب کے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو ایسے خالق کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کرتا جس نے پہلی بار اتنے مراحل سے گزار کے انسان کو پیدا فرمایا۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہراتے ہیں، روکتے ہیں اس کو ماں کے پیٹ میں، یہ سارا جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک ہم نے مدت مقرر کی ہے۔ ہر بچے کی پیدائش کی وقت مقرر میرے رب کی طرف سے، اس وقت پہ اس نے دنیا میں آ جانا ہے۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر ہم بچے کا پیدائش ہو جاتی ہے، بچہ مکمل ہوتا ہے اور وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، 30 سے 40 سال کی عمر کو تبلغ أشُدَّكُمْ کہتے ہیں، جوانی کی عمر، بڑھاپے سے پہلے، کچھ اس سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوتے، جوانی ہوئی مر جاتے ہیں، یہ سارا میرے رب کا نظام ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور ان انسانوں، دیکھو تم میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يُتَوَفَّىٰ مِنْكُمْ، کہ جو فوت ہو جاتے ہیں اسی عمر میں، یعنی جوان بوڑھا ہونے سے پہلے پہلے وہ شروع سے لے کر بچپن، لڑکپن، جوانی کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی یہ بھی وقت میرے رب نے مقرر کی ہے۔ وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، مَن يُرَدُّ، لوٹائے جاتے ہیں، اِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ ہم اتنے بوڑھے کر دیتے ہیں کہ وہ بیکار اور نکمی عمر کو چلے جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ ضعیف ہو جاتے ہیں۔ لَقَيْ لَا يَعْلَمَا، جیسا کہ کچھ نہیں جانتے، من بعد علم شیئا، حالانکہ ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، ان کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے عالم، کئی کتابوں کے مصنف، دانشور، مشہور، وقت کی اتھارٹی ان کی بات ہوتی ہے، وہ ایسی عمر کو پہنچا دیتے ہیں ہم ان کو کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں تو بچے بھی ان کی بات پہ ہنستے ہیں کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں بابا جی۔ یہ میرے سارے رب کی قدرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان پہ غور کرو، ان نشانیوں پہ غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے نہ پہلے پیدا کرنا ان مراحل سے گزار کے، اور اگر انسان اس ایمبریالوجی کی تھوڑی سی ڈیٹیل کو دیکھے تو رب کی قدرت انسان پہ بالکل عیاں ہو جائے۔ تو آج ہم اللہ کے فضل سے ہم نے یہ پہلی مثال پڑھی، انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں اسی آیت میں اللہ پاک جو دوسری مثال بیان فرماتے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں کے ساتھ نکال دے۔